ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کا خادم ایک امریکہ کا سفر کر رہا ہے اور اس کا رابطہ اسی سفر کے دوران اپنے ساتھ والی سیٹ پر ایک ایسے شخص سے ہو جاتا ہے جو سیتنک چرچ کا ممبر ہے. تو پاسا وہیں سے کیری آن کریں. جی، جب انہوں نے پوچھا کہ پھر اگر آپ شیطان کے چرچ کے ممبر ہیں تو آپ نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہمارا پوری دنیا کے اندر نیٹ ورک ہے، ابھی میں نے روزہ کھولنا نہیں ہے کہ دوسرا شخص جو ہے اس نے روزہ رکھ لینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں نے فاسٹ رکھا ہوا ہے کہ میں نے کیا پریچ کرنا ہے، جا کر خداوند میری مدد کر. تو آپ نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے، کس مقصد کے لیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے کہ جو یسوع مسیح کے خادم ہیں ان کے خلاف، یعنی پاسٹرز کے خلاف اور ان کی فیملیز کے خلاف، کہ ہماری جو ڈائمانک فورس ہے وہ انہیں ڈسٹرب کریں، جو پلانز ہیں ان میں وہ جو ہے وہ کام کرے اس کے خلاف. مثلاً کہ وہ ڈیمونک اٹیک کے لیے بھی فاسٹنگ کرتے ہیں. یس. آپ کیری آن کریں یہاں سے. تو اس بات کے تعلق سے خدا کا خادم جو ہے اس نے ایکسپیرینس لیا اور انہوں نے شیئر کیا کہ وہ کتنے اس بات کے تعلق سے جو ابلیس کے فرزند ہیں وہ کتنے متحرک ہیں دعا کرنے میں اور روزہ رکھنے میں، وہ کتنے فاسٹ ہیں اس بات کے اندر. لیکن جو خدا کے خادم ہیں انہیں ان سے بھی زیادہ فاسٹ ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ پریئر کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور فوکس رکھ کر اس بات کے لیے بھی کہ بینگ اے پاسٹر مجھے اپنے لیے اور اپنی فیملیز کے لیے بھی خدا کے تحفظ کو مانگنا ہے. آمین. کیونکہ جب میں اسپرچل وارفیئر کے اندر ہوں تو مجھے تحفظ کی ضرورت ہے، جس کے لیے مجھے کلام سنانے کی خدمت کے ساتھ ساتھ دعا میں ٹھہرنے کی بھی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ساری رات دعا کرتے تھے، آسمانی باپ کے ساتھ وہ وقت گزارتے تھے. تو در حقیقت جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں تو ہمارا وقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزرتا ہے. تو ہم اسائنمنٹ خدا سے حاصل کرتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ اپنا پلان شیئر کرتا ہے، اور پھر جو خدا کے فرشتے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں ہمیں بچانے کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے. تو یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ تحفظ کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے خدا کے حضور میں دعا کر رہا ہے. Praise God. تو تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ آیت نمبر 4 میں ہے، لکھا ہے یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں. یعنی جو پوائنٹ نمبر 3 ہے اس میں خدا کا بندہ بزرگ داؤد جو ہے وہ خدا سے دعا کر رہا ہے کہ خداوند میری جان کو شاد کر دے. سم ٹائم ہمارے پاس صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے، ٹیلنٹ خدا ہمیں بڑا اچھا دیتا ہے اور خدا سب کچھ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم افسردہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، غم میں رہتے ہیں، ڈپریشن، پریشانی میں ہم مبتلا رہتے ہیں، جو کہ مخالف ابلیس کی طرف سے جو ہے وہ ایک اس کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے. تو اس لیے بزرگ داؤد جو ہے وہ دعا کے تعلق سے بہت اس کو ایکسپیرینس ہے. وہ کہتا ہے خداوند میری جان کو شاد کر دے. 2 لفظ ہیں خوشی کے تعلق سے، ایک ہے لفظ خوشی اور دوسرا لفظ ہے شادمانی. جو لفظ خوشی ہے اس کے لیے انگلش لفظ ہیپینس ہے، اور جو لفظ شادمانی ہے اس کے لیے لفظ جائے ہے. تو جو شادمانی ہے یہ خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے، یہ پاک روح کا پھل ہے. Praise God. جس سے ہماری زندگی کے اندر ایک سپر نیچرل طور پر شادمانی رہتی ہے. ہم خوش رہتے ہیں خداوند میں، اور اس کے لیے ہمیں
پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں دنیاوی کسی سہولت کی ضرورت نہیں ہے، ہو یا نہ ہو میٹر نہیں کرتا، ہمارے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو میٹر نہیں کرتا، ہم خداوند میں خوش رہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فضل ہوا مقدسہ مریم پر تو وہ کہتی ہے میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ یعنی اس سے پہلے ایسی شادمانی اس کی زندگی کے اندر نہیں تھی۔ جو ہی اس پر فضل ہوا اور خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی میں آ گیا تو وہ خوشی سے بھر گئی، Praise God. شادمانی سے بھر Praise گئی۔ God. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شادمانی سے بھری ہوئی اپنی بہن الشبہ کے گھر میں جاتی ہے، اور جو شادمانی اس کی زندگی کے اندر تھی، جب اس نے سلام کیا ہے اپنی بہن الشبہ کو تو وہ بھی شادمانی سے بھر گئی ہے، Praise God. اور وہ اتنی شادمانی سے بھر گئی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جب میرے خداوند کی ماں نے مجھے سلام کیا ہے تو بچہ جو یوحنا ابھی الشبہ کے پیٹ کے میں تھا، بزرگ یوحنا، لیکن وہ خوشی سے اچھل پڑا ہے۔ یعنی جب آپ کی زندگی کے اندر روح القدس کی سپر نیچرل شادمانی کام کر رہی ہوتی ہے، بلیسنگ کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس خوشی جو یہ ٹرانسفر ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے اندر۔ آمین۔ اس لیے لکھا ہے نا کہ جو رات کو گڈریے تھے وہ جب جاگ رہے تھے تو فرشتہ جو ہے ان کے درمیان آیا ہے اور انہیں کہتے ہیں میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ خوشی عید سے ہے، عید کا مطلب ہے خوشی، شادمانی، اور یہ خداوند سے ہے، یہ گڈ نیوز خداوند سے ہے، کیونکہ زمین کے اوپر کوئی شادمانی نہیں ہے، زمین کی طرف سے کوئی شادمانی نہیں ہے، زمین کی چیزیں عارضی ہیں، مٹنے والی ہیں، تو جو حقیقی شادمانی ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے، یہ آسمان کی طرف سے ہے، Praise God. جو کہ مانگ رہا ہے بزرگ داؤد دعا میں۔ تو ہمیں دعا میں شادمانی کو بھی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ آیت نمبر 11 میں ہے دعا کا، لکھا ہے اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند مجھے سکھا اور مجھے تعلیم دے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خداوند سے تعلیم نہیں پانا چاہتے، جو کہ سچا ہے، راست ہے، اور وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے سیکھنا نہیں چاہتے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہتر طور پر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم خدمت میں ہیں تو ہمیں خدا سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدمت ہم خدا کی کر رہے ہیں، یہ کوئی زمینی خدمت نہیں ہے۔ جیسے کہ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں دعا کرنا سکھایا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا سے تعلیم پائیں، اور خدا سے ہم کس وقت تعلیم پاتے ہیں، کس وقت خدا ہم سے کلام کرتا ہے، بولتا ہے جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں دعا میں خدا کے حضور میں بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے تعلیم پائیں۔ تو میں چونکہ وقت ہمارے پاس شارٹ ہے، میں اس کو مزید شارٹ کرتا چلا جاؤں گا، اور میں پوائنٹ نمبر 5 جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 5 جو ہے وہ آیت نمبر 16 میں ہے، لکھا ہے میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے۔ یعنی وہ بزرگ داؤد جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند مجھے طاقت بخش، مجھے قوت دے، اور ہمارا خدا جو ہے وہ طاقت کا بھی سرچشمہ ہے۔ ہم خدا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، تو ہماری جو
آسمانی فیملی ہے وہ قوت کا گھرانے سے ہے. Praise God. لکھے نا جب وہ عید پینتیکوس کے دن دعا کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو انہیں طاقت ملی, قوت ملی. تو طاقت کا لباس جو ہے, طاقت کی جو ہے خدمت کے لیے, ٹھیک ہے, طاقت جو ہے وہ زمین پر کام کرنے کے لیے, یہ خداوند کی طرف سے ہے. اور اس کو ہم خدا سے کس طرح سے حاصل کرتے ہیں؟ بزرگ داؤد کس طرح سے حاصل کرتا تھا؟ جب زبور 46 ہم پڑھتے ہیں اور گاتے بھی ہیں تو وہ اس طرح سے ہے کہ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ. تو ہم خدا سے طاقت اور قوت کو حاصل کرتے ہیں, اور جب ہم خدا سے قوت کو حاصل کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر ہم وہ کچھ کام کرتے ہیں جو ہم جو ہے وہ اپنی جسمانی طاقت سے نہیں کر سکتے. تو خدا ہمیں سپر نیچرل پاور دیتا ہے, Praise God. کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ سپر نیچرل پاور ہے ہماری, جو تمام دنیا کی طاقتوں سے زیادہ بالاتر ہے. تو پوائنٹ نمبر 6 جو ہے دعا کے تعلق سے ہی اسی زبور کے اندر, وہ آیت نمبر 11 ہی کا دوسرا حصہ ہے, اور لکھا ہے میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانو. تو یہاں پر جو بزرگ داؤد جو ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ میرے دل کو یکسوئی بخش, یعنی وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ خداوند تیرا دل اور میرا دل یہ ایک ہو جائیں, آمین. یکساں ہو جائے. تو جب وہ یہ دعا کر رہا ہے تو وہ خدا کی دل کی باتیں جو ہیں ان کو بھی وہ جان رہا ہے. تو جب ہم دعا میں زیادہ خدا میں گہری رفاقت میں چلے جاتے ہیں تو خدا کی دل کی باتیں جو ہیں وہ ہماری باتیں بن جاتی ہیں, پھر ہم خدا کے پلان کو سمجھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو خدا کی مرضی ہے اس کو ہم جان نہیں سکتے, اور ہم اپنی طاقت اور اپنی لیاقت اور اپنی سوچ سے جب کام کرتے رہیں گے تو ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے. تو ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میرے دل کو یکسوئی بخش دے, یعنی تیرا دل اور میرا دل ایک ہو جائیں. آمین. تو اسی زبور کے اندر ہم پوائنٹ نمبر 7 جو کہ آخری پوائنٹ ہے اس کو بھی دیکھیں گے, جو کہ آیت نمبر 17 میں ہے. 17 آیت کے اندر لکھا ہے مجھے بلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں, کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے. یعنی یہاں پر بزرگ داؤد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلائی کا نشان دکھا, میری مدد کر اور مجھے تسلی دے. یعنی وہ دعا کے اندر سائن مانگ رہا ہے, خدا سے نشان مانگ رہا ہے کہ خداوند تو نے میری زندگی کے اندر جو میں نے دعا کی ہے اس کو قبول کر لیا ہے, خدا اس کے لیے مجھے سائن دے. تو ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو نے مجھے معجزہ دے دیا ہے, خداوند مجھے اس کے لیے اپنا سائن دکھا. خداوند تو نے میری دعا کو سن لیا ہے, خداوند مجھے سائن دے. تو خدا آپ کو سائن دے گا, دعا میں آپ کو بتائے گا اور آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے, کنفرمیشن کو حاصل کر لیں گے کہ خدا نے میری دعا کو سن لیا ہے, اور آپ خوشی شادمانی سے بھر جائیں گے. تو پاس صاحب میں آپ کی اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی. جہلم میں نا ایک دعائیہ گروپ تھا, اس کو جوائن کرنے کا موقع ملا. وہاں پر مبشر حنوک سے ملاقات ہوئی, آپ تو جانتے ہیں, آپ کے ریلیٹیو بھی ہیں. جی. تو انہوں نے نا جمعے کا روزہ رکھتے ہیں وہاں پہ, وہ تقریباً 4 لوگ تھے. تو انہوں نے روزہ رکھا اور کافی عرصے سے ان کی خواہش تھی کہ ان کو بیپٹزم آف ہولی اسپرٹ ہو جائے. تو ایسا ہوا کہ اس دن انہوں نے مجھے انوائٹ کیا وہاں پہ. میں نے خدا کے کلام میں سے اس کی تعلیم کو شیئر کیا. جب تعلیم کو شیئر کیا تو آلریڈی وہ دعا میں ٹھہر رہے تھے. تو ہم نے جب ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے متفق ہو کے دعا کی تو وہاں پر ان میں ہی ایک لڑکا تھا, اس کا نام بوٹا تھا,
ڈھولک پلے کرتا تھا، اسے بیپٹزم آف ہولی اسپرٹ. Praise God. اب آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ واقعی جب دعا کی جاتی ہے تو نشان کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. بالکل کہ جس مقصد کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس مقصد کے ساتھ جب آپ کو رزلٹ نظر آ جاتا ہے تو آپ کو کنفرمیشن ہو جاتی ہے. تو ناظرین، جیسا کہ خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سلسلہ بہ سلسلہ درجہ بدرجہ سیکھ رہے تھے، اور اس میں ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ملیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی ایماندار جو تھے، جو نبی تھے اور نبیوں کی نسل میں سے تھے، وہ کس طرح سے خدا کے کلام پر عمل کرتے تھے، کس طرح سے خدا کے ساتھ بات کرتے تھے، اور کس طرح سے خدا سے نشانات کو طلب کرتے تھے تاکہ ان کی دعائیہ زندگی کے وسیلہ سے گواہی قائم ہو سکے. تو آپ نے بھی اس پروگرام میں آج خدا کے خادم کے وسیلہ سے اس بات کو سیکھا کہ ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. زبور 86 میں بڑی خوبصورت تفسیر و تشریح ہوئی، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو جب دیکھیں تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. میں پاس صاحب سے گزارش کروں گا، پاس صاحب آپ ایک چھوٹی سی دعا کریں ہمارے ناظرین کے لیے تاکہ وہ برکت پائیں، اور پھر ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. ضرور جی، میں دعا کروں گا. آسمانی باپ، تیرے پاک اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری زندگی کے اندر مجھ پر یہ فضل کیا کہ میں نے اس نجات کو حاصل کیا ہے جس میں شادمانی ہے، خوشی ہے، بلیسنگ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، بادشاہی ہے، کہانت ہے، تیرا جلال ہے، تیری قدرت ہے. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اس پروگرام کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں خداوند اے خدا، یہ سوشل میڈیا کے ذریعہ سے، اس چینل کے ذریعہ سے جتنے لوگ جنہوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، ان کی زندگی دعائیہ زندگی بن جائے. خداوند اے خدا وہ مرد دعا بن جائیں. خداوند اے خدا وہ خداوند اے خدا تیری پاک مرضی کو اپنی زندگی کے اندر خداوند اے خدا پورا کرنے والے بن جائیں، تاکہ خداوند اے خدا اس دنیا کے اندر اے خدا ایک دعائیہ مذہبہ جو ہے وہ قائم ہو، جس سے خداوند اے خدا لوگ بچنا شروع ہو جائیں، لوگ اے خداوند اے خدا گناہ کی دلدل سے نکلنا شروع ہو جائیں. اے باپ یسوع مسیح کے نام سے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اے خدا ہمارے اس ملک کے اندر اے خداوند خادمین کی خدا تو حفاظت کر، ان کے بچوں کی خداوند تو حفاظت کر، ہر طرح کے ابلیس کے منصوبوں سے خداوند انہیں بچا کے رکھے. خدا میں دعا کرتا ہوں خداوند تیرے خادم پاسٹر ذیشان کے لیے، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں ہوشانہ ٹیم کی ساری فیملیز کے لیے اور ان کے اے خدا ڈائریکٹرز کے لیے. میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں ہر طرح کی فزیکل بیماریوں سے محفوظ کر دے. خدا ان کی فیملیز کو خداوند تو محفوظ رکھنا. خداوند اے خدا اپنے جلال کے لیے انہیں صرف کرنا. خداوند اے خدا اور یہ فضل دے دے کہ اے خداوند ہم تیرے دل کی مرضی کے موافق اے خداوند چلنا شروع ہو جائیں، جیسے خداوند تو نے بزرگ داؤد کے تعلق سے کہا کہ مجھے میرے دل کی مرضی کے موافق بندہ مل گیا ہے. اے خداوند تیری پاک مرضی کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر پورا کرنا شروع ہو جائیں، تاکہ تیری دی ہوئی قوت سے ہم روحیں جیتیں اور خداوند تیری بادشاہی کے اندر وسعت آئے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین. شکریہ باس صاحب. تھینک یو. تو ناظرین، پھر اسی طرح کے بابرکت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے. خدا آپ کو برکت دے. دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی چینل.